میر امن دہلوی۔ سوال: میر امن دہلوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: میر امن دہلوی 1732 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال: میر امن کا تخلص کیا تھا؟ جواب: میر امن دہلوی کا تخلص لطف تھا۔ سوال: میر امن کا وفات کب اور کہاں ہوا؟ جواب: میر امن دہلوی کا انتقال 1808 عیسوی میں کلکتہ میں ہوا۔ سوال: میر امن دہلوی دہلی سے عظیم آباد پٹنہ کب آئے؟ جواب: میر امن دہلوی 1761 عیسوی میں دہلی سے پٹنہ تشریف لائے۔ سوال: میر امن کو دہلی سے پٹنہ کیوں آنا پڑا؟ جواب: احمد شاہ ابدالی کے حملے سے ان کا گھر اجڑ گیا، اس لیے انہیں پٹنہ آنا پڑا۔ سوال: میر امن کی جاگیر کس نے ضبط کی؟ جاگیر ہوتا تھا کیا کہ جو راجا لوگ ہوتے تھے وہ کچھ دے دیتے تھے، اپنے جو خاص رعایا سب ہوتے تھے، تو اس کو جاگیر جو ملا تھا تو وہ ضبط کر لیا گیا۔ تو وہی کہتا ہے کس نے ضبط کیا تھا؟ جواب: سورج مل جاٹ نے میر امن کی جاگیر ضبط کر لی۔ سوال: میر امن کلکتہ کب اور کیوں گئے؟ جواب: میر امن 1798 عیسوی میں تلاش معاش میں کلکتہ گئے تھے۔ سوال: میر امن دہلوی کو فورٹ ولیم کالج میں کب اور کس شعبے میں ملازمت ملی تھی؟ جواب: میر امن دہلوی کو 4 مئی 1801 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں ملازمت ملی تھی۔ سوال: فورٹ ولیم کالج سے پہلے عظیم آباد میں میر امن دہلوی کیا کرتے تھے؟ جواب: نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان کے اتالق تھے۔ اتالق یعنی استاد۔ سوال: میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج تک کس کے وسیلے سے پہنچے تھے؟ جواب: میر امن دہلوی منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے جان گل کرائسٹ تک پہنچے تھے۔ سوال: میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے؟ جواب: ہاں، میر امن دہلوی جون 1806 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج سے سبکدوش ہوئے۔ سوال: فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کا تنخواہ کیا تھا؟ جواب: فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی کا تنخواہ 40 روپے ماہانہ تھا۔ مہینہ؟ ہاں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں ہے؟ ہاں، کلکتہ میں۔ سوال: میر امن کی دوسری کتاب گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ جواب: گنج خوبی فارسی ادب کی مشہور کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ سوال: باغ و بہار 1801 عیسوی میں مکمل ہوا تو اس کا نام قصہ چہار درویش رکھا گیا۔ قصہ چہار درویش۔ 1802 عیسوی میں نظر ثانی کے بعد اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا، جس سے 1217 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ مکمل صورت میں کب اور کہاں سے طبع ہوئی تھی؟ جواب: باغ و بہار پہلی مرتبہ مکمل صورت میں 1804 عیسوی میں ہندوستانی چھاپا خانہ کلکتہ سے طبع ہوئی تھی۔ سوال: باغ و بہار کیا ہے؟ جواب: باغ و بہار قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ سوال: قصہ چہار درویش کو سب سے پہلے کس نے کب اور کس نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ اس کتاب کو کئی مرحلے میں یہ کیا۔ جواب: میر عطا حسین خان تحسین نے 1775 عیسوی میں نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ سوال: باغ و بہار کی تالیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا تھا؟ جواب: باغ و بہار کی تالیف پر کالج کی طرف سے 1802 عیسوی میں 500 روپے انعام ملا تھا۔ سوال: میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں، یہ قول کس کا ہے؟ یہ کہا تھا سر سید احمد خان ہے۔ سوال: باغ و بہار اردو نثر کی زندہ کتاب قرار پائی ہے۔ باغ و بہار اردو کی زندہ کتاب قرار پاتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟
ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول ہے۔ اب چونکہ میر احمد دہلوی کی کتاب قصہ چار درویش ہے تمہارے نصاب میں، اس لیے اب اور وہ داستان کی کتاب ہے، اس لیے داستان سے متعلق چند معروی سوالات دیکھیے۔ سوال، داستان کیا ہے؟ جواب، قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کو داستان کہتے ہیں۔ سوال، عربی، فارسی اور اردو میں جو منظوم قصے لکھے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب، عربی، فارسی اور اردو میں جو منظوم قصے لکھے گئے انہیں مثنوی کہتے ہیں۔ سوال، عہد قدیم کی زبان اور جینے کے انداز کو جاننے کے لیے کس صنف ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ جواب، صنف داستان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سوال، کس صنف ادب میں تہذیب و ثقافت کی حیرت انگیز جلوہ گری ملتی ہے؟ جواب، داستان میں تہذیب و ثقافت کی حیرت انگیز جلوہ گری ملتی ہے۔ سوال، کس صنف ادب میں مافوق الفطری عنصر کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوا ہے؟ جواب، صنف داستان میں سب سے زیادہ مافوق الفطری عنصر کا استعمال ہوا ہے۔ سوال، کس صنف ادب میں محاورات اور کہاوتوں کا بھرپور استعمال ہوا ہے؟ جواب، صنف داستان میں محاورات اور کہاوتوں کا بھرپور استعمال ہوا ہے۔ سوال، صنف داستان کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ جواب، متعدد قصے کو ایک ساتھ اس طرح پیش کرنا کہ وہ الگ الگ آزادانہ وجود تو رکھتے ہیں لیکن ایک باریک دھاگے سے وہ اصل قصے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال، اردو کی پہلی ادبی داستان کون سی ہے؟ جواب، اردو کی پہلی داستان جو ادبی حیثیت رکھتی ہے وہ ملا وجہی کی سبرس ہے۔ سوال، ملا وجہی کی داستان سبرس کب مکمل ہوئی؟ جواب، ملا وجہی کی داستان سبرس 1632 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ سوال، 18ویں صدی میں شمالی ہند میں کون کون سی داستان کی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ جواب، قصہ مہر افروز و دلبر یہ عیسوی خاں کی کتاب ہے، نوترج مرصع یہ عطا حسین خان تحسین کی کتاب ہے، نوآئین ہندی یہ مہر چند کھتری کی کتاب ہے، اور عجائب القصص شاہ عالم ثانی کی کتاب ہے وغیرہ لکھی گئی۔ سوال، فورٹ ولیم کالج میں کون کون سی داستانیں لکھی گئی ہیں؟ جواب، فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار میر احمد دہلوی کی، آرائش محفل حیدر بخش حیدری کی، شکنتلا ناٹک مرزا کاظم علی جواں کی، اور نثر بے نظیر نہال چند لاہوری وغیرہ داستانیں لکھی گئی ہیں۔ سوال، اردو کے 3 طویل داستانوں کے نام بتائیں، یعنی لمبی جو داستان ہے، بڑی بڑی داستان کی کتاب ہے۔ داستان امیر حمزہ، الف لیلہ اور طلسم ہوش ربا طویل داستانیں ہیں۔ سوال، فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی گئی داستانوں کی ایک فہرست مرتب کیجیے۔ جواب، رانی کیتکی یہ انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب ہے، قصہ عجائب عظمت اللہ نیاز دہلوی کی ہے، باغ عشق بینی نارائن جہان کی ہے، الف لیلہ منشی عبد الکریم کی ہے، بستان خیال خواجہ امان دہلوی اور قمر الدین راقم یہ 2 آدمی نے مل کر کے لکھا کتاب بستان خیال۔ گلشن نوبہار محمد بخش محجور کی کتاب ہے، فسانہ عجائب مرزا رجب علی بیگ سرور کی ہے، قصہ بہرام گور میر فرخندہ علی کی ہے، اور طلسم ہوشرما احمد حسین جاہ وغیرہ کی۔ سوال، داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کس تصنیف کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب، فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرسار کو۔ سوال، داستان امیر حمزہ کب اور کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ جواب، داستان امیر حمزہ 1855 عیسوی میں غالب لکھنوی نے فارسی زبان میں تحریر کی تھی۔ سوال، داستان امیر حمزہ کو جدید اردو میں کس نے تحریر کیا ہے؟ جواب، مقبول جہانگیر نے 10 جلدوں میں۔ سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی سے متعلق معروضی سوالات۔ سوال، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ جواب، سید سلیمان ندوی کا۔ سوال، سید سلیمان ندوی کے ساتھ
مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے والے شخصیتوں میں سب سے اہم نام کس کا ہے؟ جواب مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ سوال سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب 22 نومبر 1884 عیسوی میں صوبہ بہار کے دسنا بستی میں جو نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ یہ پڑھے ہیں سر۔ سوال ابتدائی تعلیم کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ جواب پہلے پھلواری شریف پٹنہ، پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ گئے۔ سوال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سید سلیمان ندوی کہاں گئے؟ جواب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1901 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے۔ سوال سید سلیمان ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کن اہم اساتذہ سے استفادہ حاصل کیا؟ جواب شبلی نعمانی اور مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سے استفادہ حاصل کیا۔ سوال تصنیف و تالیف سے قبل سید سلیمان ندوی نے کون کون سی ادبی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ جواب عبدالحلیم شرر کے ناول اور محمد حسین جاہ کی تصنیف طلسم ہوش ربا کا۔ یہ طلسم ہوش ربا جو ہے بہت ضخیم کتاب، بہت یعنی 6 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی جلد ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ تو ان کے اس طلسم ہوش ربا کو، یہ داستان کی کتاب ہے، اس کتاب کو مطالعہ کیا تھا انہوں نے، اور عبدالحلیم شرر نے بھی کئی تاریخی ناول لکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا۔ سوال سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا اور وہ کیا تھے؟ جواب سید سلیمان ندوی کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا اور وہ ایک صوفی تھے، یعنی بزرگ تھے۔ سوال سید سلیمان ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فضیلت کی سند کب حاصل کی؟ جواب 1906 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ سوال مولانا ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی کس کے اہم شاگرد تھے؟ جواب مولانا ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی دونوں ہی شبلی نعمانی کے اہم شاگرد تھے۔ سوال سید سلیمان ندوی کو اعجازی ڈیلیٹ کی سند کب اور کس یونیورسٹی نے دی تھی؟ ایک تو ہوتا ہے کہ پڑھ کر کے محنت کر کے اس کو ڈگری لیا جاتا ہے، لیکن اس کو اعزاز کے طور پہ اس کو کہیے کہ اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو ڈگری دی گئی تھی۔ جواب سید سلیمان ندوی کو 1941 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اعزازی ڈیلیٹ کی سند دی تھی۔ سوال سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم کب اور کس رسالے میں شائع ہوا؟ یہ اس کا پہلا مضمون تھا۔ جواب سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون 1902 عیسوی میں پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں شائع ہوا۔ سوال رسالہ الندوہ کی ادارت سید سلیمان ندوی کی تحویل میں کب آئی؟ جواب رسالہ الندوہ کی ادارت سید سلیمان ندوی کی تحویل میں 1906 عیسوی میں آئی۔ سوال شبلی نعمانی کی کس مشہور کتاب کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی؟ جواب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی، جس کی صرف جلد اول ہی شبلی نعمانی نے مکمل کی تھی، باقی جلدیں سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ سوال سید سلیمان ندوی نے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی بنیاد کب اور کہاں رکھی؟ جواب سید سلیمان ندوی نے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کی بنیاد 21 نومبر 1914 عیسوی میں اعظم گڑھ اتر پردیش میں رکھی۔ سوال دارالمصنفین شبلی اکیڈمی نے سب سے پہلے کون سی کتاب شائع کی؟ جواب سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن 2 جلدوں میں شائع کی۔ سوال سید سلیمان ندوی کی کون کون سی اہم کتابیں ہیں؟ جواب حیات شبلی، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، عمر خیام، سیرت عائشہ، خطبات مدراس، رحمت عالم اور خواتین اسلام کی بہادری وغیرہ۔
سوال سید سلیمان ندوی پاکستان کب گئے اور کہاں سکونت پذیر ہوئے؟ جواب جون 1950 عیسوی میں پاکستان گئے اور وہاں کراچی میں قیام پذیر ہوئے۔ سوال سید سلیمان ندوی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب سید سلیمان ندوی کا انتقال 22 نومبر 1953 عیسوی میں کراچی میں ہوا۔ جمال پاشا، احمد جمال پاشا سے متعلق معروضی سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال احمد جمال پاشا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب احمد جمال پاشا 1929 عیسوی میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ سوال احمد جمال پاشا کے والد اور دادا کون تھے؟ جواب احمد جمال پاشا کے والد شجاعت حسین اور دادا نجف علی تھے۔ سوال احمد جمال پاشا کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب احمد جمال پاشا کی والدہ کا نام سروری خاتون تھا۔ سوال شجاعت حسین جب الہ آباد سے لکھنؤ پہنچے تو اس نے کہاں مکان خریدا اور اس کا کیا نام رکھا؟ جواب امین آباد کے کچا محلہ میں مکان خریدا اور اس کا نام سروری منزل رکھا۔ سوال احمد جمال پاشا کا تعلیمی ریکارڈ کیا ہے؟ جواب 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک، 1953 عیسوی میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ، 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA اور 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کیا۔ سوال احمد جمال پاشا نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا پیروڈی نمبر کب نکالا؟ جواب احمد جمال پاشا نے 1957 عیسوی میں اسکالر کا پیروڈی نمبر نکالا۔ سوال احمد جمال پاشا کی پہلی کتاب مجاز کے لطیفے کس نے شائع کیا؟ جواب جھلک بک ڈپو علی گڑھ نے۔ سوال ماہ نامہ اودھ پنچ کا اجرا کس نے اور کہاں کیا؟ جواب احمد جمال پاشا نے لکھنؤ میں کیا۔ سوال روزنامہ قومی آواز کے شعبہ ادارت میں احمد جمال پاشا کب سے کب تک رہے؟ جواب 1961 عیسوی سے 1976 عیسوی تک۔ سوال احمد جمال پاشا نے دوسری شادی کب، کس سے اور کیوں کی؟ جواب 1966 عیسوی میں سرور جہاں سے اور پہلی بیوی سے علیحدگی کی وجہ سے کی۔ سوال احمد جمال پاشا کی بیوی سرور جہاں کس نام سے مشہور ہوئی؟ جواب احمد جمال پاشا کی بیوی سرور جہاں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی۔ سوال احمد جمال پاشا مستقل قیام کی خاطر اپنی سسرال سیوان کب آئے؟ جواب احمد جمال پاشا 1976 عیسوی میں سیوان آئے۔ سوال احمد جمال پاشا کو اردو لیکچرر کی ملازمت کب اور کہاں ملی؟ جواب احمد جمال پاشا کو اردو لیکچرر کی ملازمت 1976 عیسوی میں زکیہ آفاقی اسلامیہ کالج سیوان میں ملی۔ سیوان میں۔ سوال احمد جمال پاشا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب احمد جمال پاشا کا انتقال 28 ستمبر 1987 عیسوی کو پٹنہ میں ہوا اور 29 ستمبر کو تلہٹہ سیوان میں سپرد خاک ہوئے۔ سوال غالب اکیڈمی نے احمد جمال پاشا کو کب اور کس ایوارڈ سے نوازا؟ جواب 1976 عیسوی کا ساگر سوری ایوارڈ سے نوازا۔ سوال احمد جمال پاشا کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب احمد جمال پاشا کا اصلی نام محمد نجحت پاشا تھا، یعنی نام اس کا اصلی کیا تھا؟ نجحت پاشا، اور یہ مشہور کس نام سے ہوئے؟ احمد جمال پاشا کے نام سے۔ سوال احمد جمال پاشا کو بہار اردو اکیڈمی کا کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ جواب احمد جمال پاشا کو بہار اردو اکیڈمی کا اختر ارینوی ایوارڈ ملا تھا۔ سوال احمد جمال پاشا کے طنز و ظرافت کے مجموعے کے نام کیا ہے؟ جواب اندیشہ شہر، ستم ایجاد، لذت آرزو، مضامین پاشا، چشم حیراں اور پتیوں پر چھڑکاؤ۔
یہ سب ان کے طنز و ظرافت کے مضمون ہیں۔ سوال: احمد جمال پاشا کے دیگر ادبی تصانیف و تالیفات کون کون سے ہیں؟ جواب: ظرافت اور تنقید، اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، فن لطیفہ گوئی، ملا نصیر الدین کے لطیفے، مجاز کے لطیفے، شوکت تھانوی کی مزاحیہ صحافت، دنیا کی لوک کہانیاں، بہادر ٹمبا، ہجویات میر اور غالب سے معذرت کے ساتھ۔